رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو ہم قرآن کا فلسفہ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ برائی اور اچھائی اپنے نتیجے کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیب کا بیج بوئیں اور اس سے آم کا درخت نکل آئے یا اس سے کوئی اور پھل نکل آئے۔ کہنے کا مقصد ہے جو آپ کام کریں گے، قرآن ایک ریالٹی چیک دیتا ہے۔ برائی کرو گے تو اس سے برائی نتیجہ بھی برا نکلے گا، اور اچھائی کرو گے نتیجہ بھی اچھائی نکلے گا۔ آلدو یہ ایک اور فلسفہ ہے، اس میں نہیں میں کور کر رہا کہ برائی کے اپنے درجات ہیں اور اچھائی کے اپنے درجات ہیں، لیکن اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ برائی کا نتیجہ برائی ہے اور اچھائی کا نتیجہ اچھائی ہے۔ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ برائی کریں گے اور برے لوگوں میں شامل ہوں گے اور آپ کو نتیجہ بڑا اچھا ملے گا، یا آپ اچھے لوگوں میں شامل ہوں گے اور آپ کو نتیجہ برا نکلے گا۔ برائی کا نتیجہ برائی اور اچھائی کا نتیجہ اچھائی۔ تو انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ یہ چند آیات ان کے سامنے آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 57۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ پھر سورہ نمبر 12 آیت نمبر 109۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسانی تھے اور انہی بستیوں میں رہنے والے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کہ اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پھر سورہ نمبر 13 آیت نمبر 18۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیہ میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں بہت ہی برا ٹھکانہ۔ پھر سورہ نمبر 13 آیت نمبر 19۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ پھر سورہ نمبر 13 آیت نمبر 35۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ پھر سورہ نمبر 27 آیت نمبر 89۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ پھر سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ پھر سورہ نمبر 28 آیت نمبر 84۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔ پھر سورہ نمبر 30 آیت نمبر 44۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ پھر سورہ نمبر 32 آیت نمبر 18۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں قرآن کتنا واضح اور کتنا کلیئر ہے کہ برائی اور اچھائی دو مختلف چیزیں۔ یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ بدماشیاں کرتا رہے گا اور آخر اینڈ میں جو ہے اسے آرام سے جنت مل جائے گی، اور کوئی ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ محنت کرے اور پھر اینڈ میں جو ہے اسے ویسے ہی جہنم میں فضول میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 19۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے۔ پھر سورہ نمبر 38 سورہ 7 آیت نمبر 28۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ پھر سورہ نمبر 39 یعنی 39 آیت نمبر 22۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل پر اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 58۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ
اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ پھر سورہ نمبر 45 آیت نمبر 21، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ پھر سورہ نمبر 47 آیت نمبر 12، ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت تو بالکل جیسے کنکلوسیو ہے۔ اور پھر سورہ نمبر 68 آیت نمبر 35، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ اور پھر آخری آیت جو اس ٹاپک پہ آپ سے بلکہ آخری کئی آیات ہیں سورہ نازعات سے آپ کے ساتھ شیئر کروں، سورہ نمبر 79 آیت نمبر 37 سے آگے چل رہی ہیں، اور یہ اس پر سمجھ لیں ایک فائنل کنکلوسیو ورڈکٹ ہے۔ تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کے علاوہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اچھائی کرنے والے جنت میں جائیں گے، برائی کرنے والے دوزخ میں، یہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ کفر کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اچھائی کرو گے ایمان لاؤ گے جنت میں جاؤ گے۔ وہ میں نے آیات آپ کے سامنے نہیں رکھی، وہ بھرا ہوا ہے قرآن ان آیات سے۔ یہ سمجھ لیں کچھ ایسی بالکل واضح آیات تھی اس ٹاپک پر کہ برائی اور اچھائی نتیجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال یہ آج کا فلسفہ تھا، کلیئر رہے، آپ لوگوں کو کسی دھوکے میں نہ رہے، قرآن نے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ اور ان کو تمام قرآن کے فلسفوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں قرآن کے ساتھ ایک مستقل تعلق رکھیں، روز خواہ ایک آیت ہی پڑھیں سمجھ کر، روز کچھ نہ کچھ ضرور اس کے قرآن سے حاصل کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ قرآن سے اپنا تعلق کاٹ کے رکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک فلسفہ ہے۔ اگر آپ روز پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کے مختلف فلسفے آپ کے دماغ کے اندر ریفریش ہوتے رہیں گے، اور پھر وہ آپ کو ایک رستہ دکھائیں گے زندگی کے اس امتحان میں جہاں پہ اونچ نیچ آتی ہے۔ اس اونچ نیچ میں یہ فلسفے آپ کی زندگی کو، آپ کے اس امتحان کو آسان کر دیں گے۔ جیسے کہ ایک پیاسا ہوتا ہے، اسے جب پتہ ہو کہ پانی کہاں ہے اور کیسے ادھر پہنچنا ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے سفر، لیکن جس کو نہیں پتہ وہ تڑپ تڑپ کے اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو اس زندگی کے سفر کو، امتحان کو، اس آزمائش کو آسان بنانے کے لیے ان کے ساتھ، اگر آپ مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، اور اگر آپ غیر مسلم ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کی یقین دلائیں کہ قرآن سچ ہے۔ اس کے لیے آپ میرے دوسرے چینل پہ جائیں، میرے چینل کی ڈسکرپشن میں، وہاں میں قرآن کے ایک لفظ کو پرکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ میتھمیٹکس میں بھی کے حساب سے بھی دیکھتا ہوں اور اس کی زبان کے لحاظ سے بھی دیکھتا ہوں، تو اس کو چیک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فلسفوں کے ذریعے ہماری زندگی کے امتحان کو آسان کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔